السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے شرح دعائے کمیل۔ کتاب کے مصنف ہیں استاد شیخ حسین انصاریان۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے اقبال حیدر حیدری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 13ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 247 سے۔ دعا کا اگلا جملہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم واسألک سوال من اشتد فاقتہ۔ خدایا، میرا سوال اس بے نوا جیسا ہے جس کے فاقے شدید ہوں۔ مالک حقیقی خدا ہے۔ جس وقت ہم دعائے کمیل سے ان فقرات کو پڑھیں تو ہماری ظاہری نگاہیں اور دل کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہوں، اور قرآنی آیات اور روایات سے مدد لیتے ہوئے ان دو حقیقتوں کا مشاہدہ کریں۔ پہلی حقیقت، ہم یہ جان لیں کہ فیض و کرم کا مرکز اور حقیقی مالک نیز بخشنے والا، بے نیاز اور غنی مطلق خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ دوسری حقیقت، انسانی وجود نیز دوسری تمام ظاہری اور مخفی موجودات فقر، محض اور نیاز مندی اور احتیاج اور مملوکت کا پیکر ہے۔ وہ خدا بے نیاز و غنی جس نے اس جہان ہستی اور اس میں موجود تمام چیزوں کو خلق فرمایا، بغیر کسی نیاز مندی اور احتیاج کے وہ ہر چیز کے لیے ضروری چیزوں کو مہیا فرمایا ہے۔ وہ خدا جس کے جود و کرم کا ایک قطرہ تمام موجودات کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، کوئی بھی وجود اس کی ذات کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، اور تمام ہی موجودات اس کی قدرت کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور اس کی قدرت متعلقہ کے سامنے سر تسلیم میں خر کیے ہوئے ہیں۔ اسی کے اس اشارے کن سے نیستی کے ظلمت کدے میں کائنات کو ایک چراغ کی طرح روشن کر دیا، اور اپنے ایک لفظ لا تکن سے تمام ہی موجودات کو وادی عدم میں پہنچا سکتا ہے۔ تو تمام ہی موجودات کو اس کی ضرورت اور احتیاج کے پیش نظر اپنی رحمت سے کیوں نہ نوازے، مخلوق پر کیوں نہ نظر رحمت کرے، کس وجہ سے کوئی اس کی رحمت سے نا امیدی اور مایوس کا شکار ہو۔ خدا کے لطف و رحمت کی طرف تمام کائنات کی احتیاج اور ضرورت، اور ایک طرف سے اس ذات مقدس کی توصیف بے نہایت رحمت و محبت اور لطف و کرم دوسری طرف سے تمامی موجودات کی نیاز مندی پر واضح و بہترین دلیل ہے۔ اسی کی ذات خالق و رازق، مصور و ودود، رحیم و کریم، غفور و رحیم اور زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تمام مخلوق اس کی مخلوق، مملوک اور اس کا رزق کھانے والی ہیں، نیز ایک لمحے کے لیے بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ وہی تمام عالم کا مالک، تمام مخلوقات کا امور کا مدبر اور جہان آفرینش کا چلانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی دولت، جاہ و مقام کے نشے میں چور ہیں اور خدا کی طرف اپنی نیاز مندی اور احتیاج سے بے خبر ہیں، یہ لوگ بے نیازی اور استغنا کا احساس کرتے ہیں، جبکہ ان کا یہ احساس شیطانی وسوسے اور غفلت اور بے خبری کے درخت کا کڑوا پھل ہے۔ اسی وجہ سے دل کے اندھے، بے بصیرت اور خسارت کے گڑھے میں گرے ہوئے یہ لوگ خداوند عالم کی بارگاہ میں نالہ و فریاد اور فقر و نیاز مندی کا اظہار کرنے سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ خسارے میں ہیں، اور ان کی زندگی جنگلی جانوروں کی طرح تاریکی اور ظلمت کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اور فضولیات الہی سے محروم ہیں۔ قرآن مجید اس غنی مطلق، فیاض بے نہایت اور تمام کلمات و صفات کے مالک کے بارے میں فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 میں ارشاد باری تعالیٰ: اور اللہ کے لیے زمین و آسمان کی کل حکومت ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔
اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کے لیے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی کل کائنات ہے اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ، آسمان و زمین کا کل اختیار اسی کے پاس ہے اور وہی حیات و موت کا دینے والا ہے اور ہر شے پر اختیار رکھنے والا ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے زمین و آسمان کا ملک ہے اور جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انسانوں تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو، اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے۔ جی ہاں، انسان کا پورا وجود نیاز مندی، فقر و احتیاج کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیا انسان خود اپنی خلقت، زندگی گزارنے، معرفت حاصل کرنے یا نقصان کو دور کرنے پر قدرت رکھتا ہے؟ نہیں، خدا ہی نے اس کو پیدا کیا ہے اور اپنے فیض و کرم کی بنا پر اس کو زندگی گزارنے کی قدرت عطا کی ہے۔ اس کو مفید چیزوں سے نوازتا ہے اور بری چیزوں سے دور کرتا ہے، تو پھر اس نیاز مندی اور فقر و بیچارگی کو صدق نیت کے ساتھ شب جمعہ کیوں بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جائے اور اس کا اظہار کر کے اپنے تمام وجود سے اس فقرے کو زبان پر جاری کریں، اللہم واسألک سوال من اشتدت فاقتہ۔ انسان کے لیے سب سے بہتر موقع وقت دعا ہے کہ جب انسان اپنے فقر ذاتی اور اپنی نیاز مندی پر توجہ رکھتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرے اور دل کی گہرائیوں سے حضرت محبوب کی خدمت میں عرض کرے۔ غزل ہے دیوان فیض کاشانی کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 707 میں غزل نمبر 247 ہے۔ یہ ملا فیض کاشانی کی غزل، اس کا ترجمہ ہے، جس دل میں تو یعنی اے خدا موجود ہو وہ غم خانہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ جب تکیہ لگانے کے لیے مسند ہو تو پھر درخت حنانہ پر کیوں تکیہ لگایا جائے۔ وہ دل میں غم خانہ ہوتا ہے جو تجھ سے بے خبر ہوتا ہے، لیکن جب تو دل میں موجود ہو تو پھر دل غم خانہ نہیں ہوتا۔ بیگانہ وہ ہے جس کا کوئی مددگار تو نہ ہو، لیکن جس کا ناصر و مددگار تو ہو وہ بیگانہ نہیں ہے۔ دیوانہ شخص وہ جو عشق حقیقی کو نہ پہچان سکے، لیکن جو عاشق ہو وہ دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے۔ عالم فرزانہ وہ ہوتا ہے جس کے دل میں تیری معرفت ہو، لیکن جو شخص تیرا عارف نہ ہو وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ دل اگر اسرار الہی کی جگہ ہو تو وہ گوہر بے بہا اور در ہے، لیکن اگر دل پتھر ہو تو وہ در نہیں ہو سکتا۔ جو شخص عشق الہی کا مزہ چکھ لے وہ اس کا دل دوسروں کا کاشانہ عشق نہیں ہو سکتا۔ جس کا معشوق تو ہو تو وہ پھر کسی غیر پر کب نگاہ کرتا ہے۔ وہ جس کے دل کا دلبر تو ہو تو وہ بت خانہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حدیث عشق کو افسانہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اگر یقین ہے تو جا کر سورہ یوسف کو پڑھ لے۔ در حقیقت فیض حق سے شاد و خرم ہے، لہٰذا اسے کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ جب دل نور ایمان سے آباد ہے تو پھر ویرانہ نہیں ہو سکتا۔ دعا کا اگلا جملہ صفحہ نمبر 252 پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلَ بِكَ عِندَكَ الشَّدَائِدِ حَاجَةً، اور جس نے اپنی حاجتیں تیرے سامنے رکھ دی ہوں۔ اگرچہ خداوند عالم ہماری تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو جانتا ہے اور ہماری مشکلات اور پریشانیوں سے آگاہ ہے اور مشکلات و پریشانیوں کو ہمارے بغیر کہیں دور کر سکتا ہے، لیکن قرآن و روایات کے مطابق
خداوند عالم اپنے بندے سے اظہار نیاز مندی اور اپنی بارگاہ میں گریہ وزاری کو دوست رکھتا ہے۔ خدا اپنے بندے کی زبان پر مناجات دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ کہ انسان اس کی بارگاہ میں ذلت و خواری اور اپنی نیاز مندی کے ساتھ دعا کرے اور فیض و رحمت کے عظیم مرکز سے درخواست کرے۔ اے میرے محبوب و مہربان خدا، اپنے لطف و کرم سے میری مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما، میری زندگی کی مشکلات کو برطرف کر دے، سختیوں اور مصائب کو مجھ سے دور فرما اور مجھے مشکلات کی قید سے رہائی عطا فرما۔ اپنے ارادہ ربوبی اور رحمت بے انتہا اپنی ارادہ ربوبی رحمت بے نہایت اور بے انتہا کرم و احسان سے میری حاجت روا فرما، میری آرزوئیں پوری کر دے اور اپنے خاص فیض و کرم سے میری جھولی بھر دے۔ بیان حاجت اور جھولی پھیلانا اس معنی میں ہے کہ اے مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان، میرا پورا وجود نیاز مندی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور تیرے در گدائی کرنے کے علاوہ مجھے اور کوئی کام نہیں ہے، اور سوائے گریہ وزاری اور امید کے علاوہ میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے۔ یہی خداوند عالم کا مطلوب ہے۔ در حقیقت یہی اس اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ کیا اس نے قرآن مجید میں دعا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے اور دعا قبول کرنے کی ضمانت نہیں لی ہے؟ جی ہاں، دعا اور نیازمندی کا اظہار کرنا اور حاجت کو زبان سے بیان کرنا نیز گریہ وزاری ایک طرح سے عبادت اور خداوند عالم کی اطاعت ہے، کیونکہ در حقیقت دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ خداوند عالم بندے کا مشکلات اور پریشانیوں میں کسی غیر کا دروازہ کھٹکھٹانے کو دوست نہیں رکھتا ہے کہ وہ کسی غیر سے اپنی حاجت طلب کرے اور مشکلات دور کرنے کے لیے کسی غیر سے درخواست کرے۔ مختلف حدیث قدسی جو اسلامی اہم کتابوں میں نقل ہوئی ہیں، اس میں بہت اہم اور گراں قدر چیزیں بیان ہوئی ہیں، جس میں بیان ہوا ہے کہ صرف اور صرف خداوند عالم ہی کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو بیان کرے اور غیر کے دروازے پر نہ جائے۔ اس حدیث قدسی کا صرف ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا میرے بندے کے لیے سزاوار ہے کہ مشکلات اور سختیوں کے وقت کسی غیر کی طرف رجوع کرے تاکہ میرے علاوہ کوئی اس کی پریشانیوں کو دور کرے، حالانکہ مشکلات کو دور کرنا میرے قبضہ قدرت میں ہے؟ کیا میرے بندے کے لیے سزاوار ہے کہ وہ میرے علاوہ کسی غیر سے امید رکھے تاکہ وہ اس کی نیازمندی اور حاجتوں کو پورا کر دے اور اس کو فقر اور ناداری سے نجات دے، حالانکہ تمام موجودات کی نسبت صاحب کرم و بخشش اور صاحب جود و تونگر میں ہوں، اور تمام لطف و کرم کی کنجی میرے ہی دست قدرت میں ہے۔ میرے بندے کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ مجھ سے منہ موڑے ہوئے ہے، جبکہ میں نے اس کو اس وقت بھی عطا کیا ہے جب اس نے سوال بھی نہ کیا، اور اس وقت اپنی تمام تر حاجتوں کے باوجود مجھ سے نہیں مانگ رہا ہے اور اپنی حاجتوں کو دوسروں کے سامنے لے کر جاتا ہے۔ میں ہوں خدا کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ میں بغیر مانگے ہی عطا کرتا ہوں، تو کیا اگر کوئی مجھ سے مانگے تو نہیں دوں گا؟ کیا جود و کرم کا موجیں مارتا ہوا سمندر مجھ سے متعلق نہیں ہے؟ کیا دنیا اور آخرت میرے قبضہ قدرت میں نہیں ہے؟ اور تمام اہل زمین و آسمان مجھ سے زمین اور آسمان کے برابر کچھ مانگے تو میں ان کو عطا کر دوں گا، اور مکھی کے پر کے برابر میرے خزانے میں کمی نہیں ہوگی۔ وائے ہو اس شخص پر جو مجھ سے منہ موڑے اور میرے غیر کے علاوہ کسی اور سے طلب کرے اور اپنی مشکلات اور سختیوں کو میرے غیر سے دور کرنے کی درخواست کرے۔ یہ حدیث قدسی انیس اللیل صفحہ نمبر 196 پر موجود ہے۔ دعا کا اگلا جملہ صفحہ نمبر 255۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَظَمَ فِيمَا عِندَكَ رَغْبَتَ، اور جس کی رغبت تیرے بارگاہ میں عظیم ہو۔ خداوند عالم کے پاس جو کچھ ہے اس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام مکمل طور پر معرفت رکھتے تھے،
اور اسی علم و معرفت کی وجہ سے یہ دعا پڑھتے وقت اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ کر خشوع اور خاکساری کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے تھے، تیرے بارے میں میری رغبت بڑھی ہوئی ہے۔ خداوند عالم کے پاس کیا کیا ہے، ہم ان میں سے ایک پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ ہر انسان اپنی لیاقت کے لحاظ سے اس سے بہرہ مند ہو سکے۔ قرآنی آیات اور احادیث ائمہ معصومین علیہ السلام کو شاہد لائیں تو اس شرح کی سینکڑوں جلد کتابیں ہو جائیں، عمر تمام ہو جائے گی، تب بھی شاید فیضان الہی کے ایک قطرے کے برابر بھی اشارہ نہ کر پائیں۔ لیکن خدا کے پاس کیا کیا نمونہ کے طور پر چند حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خداوند عالم اس سلسلے میں ہمیں مزید توفیق دے تاکہ ہمارے شوق اور رغبت اور نشاط میں اضافہ ہو۔ بندوں کے اعمال پر خدا کی جزا و ثواب۔ خداوند مہربان نے اپنی رحمت اور لطف کی بنا پر اپنے بندوں پر کچھ چیزیں واجب قرار دی ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، جہاد، انفاق، صدقہ، عوام الناس کی خدمت، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنا اور ہر طرح کے گناہ و معصیت سے اجتناب، اور ان تمام ہی اعمال پر ایمان اور عمل کے لحاظ سے اس کی جزا و ثواب معین فرمایا ہے۔ قرآن مجید نے صاف صاف اعلان فرمایا ہے، ہم نیکی کرنے والے اور مصلح افراد کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، اور نیک کام کرنے والے اور مصلح افراد کو معین شدہ اجر و ثواب یقینی ملے گا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 170 کا ترجمہ تھا۔ خداوند عالم نے اپنے صالح اور مومن اور پرہیزگار بندوں کے لیے کئی قسم کا اجر و ثواب مقرر فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ان کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ نمبر 1 اجر عظیم، نمبر 2 اجر کریم، نمبر 3 اجر غیر ممنون، نمبر 4 اجر کبیر، نمبر 5 2 بار اجر۔ ارشاد الہی ہوتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 میں، مومنین، نیک کردار اور متقی افراد کے لیے نہایت اجر عظیم ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ مال خرچ کیا، ان کا اجر دگنا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑا باعزت اجر ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے منقطع نہ ہونے والا اجر ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 54 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو دوہری جزا دی جائے گی کہ انہوں نے صبر کیا اور یہ نیکیوں کے ذریعے برائیوں کو دفع کرتے ہیں، اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خداوند عالم کے نزدیک اہل ایمان اور عمل صالح کا اجر و ثواب دائمی اور ہمیشگی ہے، اور اس اجر و ثواب کو صرف خدا ہی عطا کر سکتا ہے۔ روایات اور احادیث میں ان میں سے چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جن کے چند نمونے مختصر طور پر آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ایک حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں، تمہارے اعمال کا ثواب تمہارے اعمال سے بہتر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اطاعت اور معصیت اور مصیبتوں پر صبر کرنے کا ثواب سب سے عظیم ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بے شک سب سے عظیم ثواب انصاف کا ثواب ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جہاد کی جزا سب سے عظیم جزا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں سونا شہر میں کوشش کرنے والے کی طرح ہے۔
اور مکہ معظمہ میں سجدہ کرنا شہید راہ کی طرح ہے، اور اگر کوئی شخص زائر کی جگہ اس کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرے تو اس کا ثواب زائر کی طرح ہے، یہاں تک کہ اس نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے، راہ خدا میں ایک روز کا جہاد دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ آگے فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ راہ خدا میں ایک روز پاسداری یعنی حفاظت کرنا ان 1000 راتوں سے بہتر ہے جس میں دن میں بھر روزہ رکھا جائے اور رات بھر عبادت کی جائے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ رات کی تاریکی میں خدا کی بارگاہ میں خلوت یعنی عبادت کرے اور خدا سے مناجات کرے تو خداوند عالم اس کے دل میں نور کو ثابت اور قائم کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، رات کی عبادت جسم کے لیے مفید، باعث خوشنودی خدا اور انبیاء علیہم السلام کے کردار کو اپنانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک روز قیامت حکم الہی ہوگا کہ فلاں بندے کو آتش جہنم کی طرف لے کر چلو۔ جس وقت اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو مومنین اور مومنات کہیں گے، پروردگار یہ شخص تو ہمارے لیے ہمیشہ دعا کرتا تھا، ہماری شفاعت کو اس کے بارے میں قبول فرما۔ تو اس وقت خداوند عالم اس کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے اس کو نجات عطا کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو تعلیم دے اور قرآن پر عمل کرے، میں اس کی جنت کی طرف ہدایت کرنے والا اور جنت میں بھیجنے والا ہوں۔ بہشت خدا کے پاس موجود حقائق میں سے بہشت ہے، جس کے لیے اہل معرفت و مومنین اور عمل صالح کرنے والے شوق و رغبت رکھتے ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں اپنے تمام بندوں کو ہمیشگی اور ابدی مقام کے لیے دعوت کرتا ہے، اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ایمان، عمل صالح، تقوی اور حلال و حرام کی رعایت کرنا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف سبقت کرو، جس کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور اسے صاحبان تقوی کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 کا ترجمہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 61 میں، سورہ حدید کی آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم سب اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف سبقت کرو، جس کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور جسے ان لوگوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے جو خدا اور رسول پر ایمان لائے۔ یہی در حقیقت فضل خدا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تو بہت بڑا فضل کا مالک ہے۔ قرآنی آیات اور روایات پیغمبر اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی بنا پر ایمان، عمل صالح، تقوی اور محرمات سے دوری کرنے کا انعام بہشت ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کا دامن ان چیزوں سے خالی ہو اور وہ کفر اور شرک اور دوسرے گناہوں سے آلودہ ہو، وہ شخص نہ یہ کہ اس پاک و پاکیزہ جگہ میں جانے کا مستحق ہوگا بلکہ دوزخی ہے اور رحمت پروردگار اور لقائے اللہ سے محروم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ غافر کی یعنی مومن کی آیت 40 میں، اور جو نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہاں بلا حساب رزق دیا جائے گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 اور 72 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں سب آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں کہ یہ سب ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب خدا رحمت نازل کرے گا کہ وہ ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔
اللہ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے ان باغات کا وعدہ کیا ہے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان جنات عدن میں پاکیزہ مکانات ہیں، ان جنات عدن میں پاکیزہ مکانات ہیں، اور اللہ کی مرضی تو سب سے بڑی چیز ہے اور ہی ایک عظیم کامیابی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، جان لیجئے کہ جس شخص کو جنت میں جانے کا شوق ہو، اس کو چاہیے کہ نیکیوں کی طرف جلدی کرے اور شہوت اور برائیوں کو بھول جائے، یعنی ترک کرے، اور جو شخص آتش جہنم سے ڈرے، اس کو چاہیے کہ توبہ کرنے کے بعد خدا کی طرف تیز قدم بڑھائے اور گناہوں سے دوری کرے۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جنت کی قیمت عمل صالح ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، 10 چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ اگر خدا سے ملاقات کرے تو وہ داخل بہشت ہوگا۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، اور اس بات کا اقرار کرنا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے قرآن لے کر نازل ہوئے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، حج خانہ کعبہ بجا لانا، اولیاء اللہ سے دوستی کرنا، دشمنان خدا سے بیزاری کرنا اور نشہ آور چیزوں سے اجتناب کرنا۔ رحمت خدا، قرآن مجید اور احادیث معصومین علیہ السلام میں رحمت خدا کے سلسلے میں مفصل بیان ہے، اور تمام ہی افراد کو دعوت دی ہے کہ رحمت خدا کو حاصل کرنے کے لیے ایمان، عمل صالح، توبہ، تقوی اور نیکیوں کے ذریعے سے حاصل کرنے میں جلدی کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 175، پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس سے وابستہ ہوئے، انہیں وہ اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا اور سیدھے راستے کی ہدایت کر دے گا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہیے، السلام علیکم، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دے لی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 147 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو کہہ دیجئے کہ تمہارا پروردگار بڑا وسیع رحمت والا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں ارشاد باری تعالیٰ، اور میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ خدا کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے چند چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان ان کی رعایت نہ کرے تو رحمت الہی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں خالص توبہ کے ذریعے اس کی رحمت و بخشش حاصل کرو، اور خالص توبہ کرنے کی توفیق کے لیے رات کے اندھیرے میں خالص دعا و مناجات کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ پر رحمت نازل کرے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفس اور خلق خدا پر رحم کر تاکہ خداوند عالم بھی تجھ پر رحمت نازل کرے۔ شروع کتاب میں دعائے کمیل کے پہلے جملے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسع کل شیء کے ذیل میں رحمت خدا کے سلسلے میں تفصیلی بیان ہو چکا ہے۔ اس حقیقت، رحمت اور لطف الہی کو مزید سمجھنے کے لیے اس تفصیل کا دوبارہ مطالعہ مفید ثابت ہوگا۔ عفو خدا، عفو کے معنی سزا سے چشم پوشی کرنے اور گزشتہ گناہوں کے آثار کو ختم کرنا ہے۔ خداوند عالم نے توبہ کرنے والوں، گناہوں کو ترک کرنے والوں اور خدا کی طرف سے رجوع کرنے والوں کے لیے عفو و بخشش کو قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اپنی اس صفت سے پہچنوایا ہے اور حتمی طور پر اعلان کیا ہے کہ ان اللہ کان عفوا غفورا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43، کہ بے شک خدا بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کا فرمان واجب العمل اور حکمت ہے
اس کی خوشنودی امان اور رحمت ہے، اپنے علم و دانش کی بنیاد پر حکم کرتا ہے اور اپنے حلم و بردباری کی بنا پر عفو و بخشش کرتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 160 میں بیان کیا ہے مولا علی نے۔ ایک اعرابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، روز قیامت کون بندوں کا حساب کرے گا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عز و جل۔ اس مرد نے کہا، پروردگار کعبہ کی قسم، تو میں نجات پا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، کس طرح؟ تو اس نے کہا، جب کریم کے ہاتھ میں قدرت ہوتی ہے تو وہ عفو و بخشش کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص خدا کی حرام کردہ چیزوں سے دوری کرے تو خدا کی مغفرت اس کی طرف تیزی سے آتی ہے۔ جی ہاں، ثواب، بہشت، رحمت، عفو و بخشش، یہ چیزیں صرف اور صرف خدا کے پاس ہے، جس کی بنا پر خدا کے عاشق اور عارف بندے اور خدا سے راز و نیاز کرنے والے اس کے لطف و کرم اور رحمت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وَعَظُمَ فِيمَا عِندِكَ رَغْبَتًا۔ دعا کا اگلا جملہ صفحہ نمبر 266 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عظم سلطانک، خدایا تیری سلطنت عظیم ہے۔ خداوند عالم کی سلطنت اور بادشاہی ذاتی اور حقیقی ہے، جبکہ دوسری سلطنتیں اعتباری اور ختم ہونے والی ہے۔ خداوند عالم کی سلطنت اور بادشاہی دائمی، ہمیشگی اور لامحدود ہے، جبکہ دوسری سلطنتیں کم مدت والی اور بہت محدود ہیں۔ خداوند عالم کی بادشاہی تمام چیزوں پر احاطہ کیے ہوئے ہے، چاہے وہ ظاہری چیزیں ہوں یا پوشیدہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی سلطنت کے علاوہ کسی غیر کی سلطنت ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کا غیر بھی خود اسی کا محتاج اور نیاز مند ہے۔ اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ خدا کی حجت اور اس کی برہان عظیم اور مضبوط ہے، جبکہ اس کے بالمقابل کوئی دلیل، حجت اور برہان نہیں ہے۔ عقل، نبوت، قرآن، امامت خدا کی حجتیں ہیں، جن کے ذریعے خداوند عالم تمام مخلوقات کا فیصلہ کرے گا اور ان کے گناہوں کے ارتکاب اور عمل صالح سے دوری کے بہانوں کو ختم کر دے گا۔ دعا کا اگلا جملہ صفحہ نمبر 267 پر، قَالَ مَكَانِكَ، اور تیری منزلت بلند ہے۔ وہ پاک و پاکیزہ ذات جس نے اپنے کو قرآن مجید میں پہچانوایا، سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں، اس کی مانند کوئی شے نہیں۔ وہ ہر عیب اور نقص سے پاک و پاکیزہ ہے، تمام صفات و کمال و جلال اس میں موجود ہیں۔ اس کی صفات عین ذات ہیں، اعلیٰ صفات اور اسماء حسنی اس کی ذات بابرکت سے مخصوص ہیں۔ تمام ظاہری اور پوشیدہ چیزوں کا وجود اس کی قومیت کی وجہ سے ہے، قیومیت کی وجہ سے ہے۔ یہ تمام کائنات اس کے علم و ارادے اور قدرت و رحمت کا ایک جلوہ ہے۔ اس کی صفات کی کوئی حد نہیں۔ اس کی تمام قوت تمام قوتوں سے بالاتر، اس کی قدرت تمام قدرتوں سے بلند، اس کی عظمت تمام عظمتوں سے مافوق، اس کی سطوت تمام سطوتوں سے بلند و بالا ہے، اور اس کی شان و منزل، اس کا مرتبہ ہر چیز سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ دعا کا اگلا جملہ صفحہ نمبر 268 پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وخفی مکرک، اور تیری تدبیر مخفی ہے۔ مکر خدا کے علاوہ ہیلا اور دھوکہ دینے کے معنی میں آتا ہے، جیسے کسی کو دھوکہ دیا جائے۔ اس معنی میں خدا کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مکر کے یہ معنی جاہل اور عاجز انسان کی صفت ہے، جبکہ خداوند عالم جہل و عجز سے پاک و پاکیزہ ہے۔ اس کا وجود بے نہا تعلم، قدرت، رحمت اور کرم ہے۔ یہ ایک مسلم اور ثابت حقیقت ہے کہ تمام موجودات اس کی محتاج ہیں، حالانکہ وہ سب سے بے نیاز ہے۔
خدا کے سلسلے میں مکر استعمال کرنا اس کے عذاب و سزا کے معنی میں ہے، یعنی جس کو مستحق عذاب سمجھے گا اس کو عذاب میں گرفتار کر دے گا اور وہ اس سے بھاگ کر نکل بھی نہیں سکتا۔ گناہوں اور لذت دنیا میں غرق اور غرور و تکبر کرنے والوں کے لیے عذاب الہی کی مختلف صورتیں ہیں، جس کا پہلا مرتبہ بصورت استدراج و استحمال ہے، یعنی جس قدر گناہ گار معصیت کا ارتکاب کرتا ہے اور گناہوں میں بہت زیادہ غرق ہوتا جاتا ہے تو خدا اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کثرت نعمت کی وجہ سے اس کی غفلت بڑھتی رہتی ہے اور توبہ اور استغفار کو بھول جاتا ہے، اور پھر اچانک اس پر عذاب نازل ہو جاتا ہے جس کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچ پاتا، اور وہ عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کی بے خبری کا انتقام لیا جاتا ہے۔ در حقیقت اس پر خفی طریقے سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 182 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے انہیں عنقریب اس طرح لپیٹ لیں گے، ہم انہیں عنقریب اس طرح لپیٹ لیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک جب خداوند عالم کسی بندے کے لیے خیر و نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اگر انسان گناہ کرتا ہے تو خدا اس کو نعمت عطا کرتا ہے اور اس کو اس نعمت کے ذریعے توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اگر خدا کسی کے لیے شر کا ارادہ کرتا ہے تو خدا اس کو بھی نعمت عطا کرتا ہے اور انسان اس نعمت کی وجہ سے توبہ اور استغفار کو بھول جاتا ہے اور اس نعمت کی وجہ سے اس کے گناہ بڑھتے جاتے ہیں، اور یہی معنی ہے کہ خداوند عالم کے اس قول میں کہ ان کو عذاب و بلا میں اس طرح گرفتار کر دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس چیز کی وجہ سے بلائیں نازل ہوئی ہیں۔ دعا کا اگلا جملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَظَهَرَ أَمْرَكَ، اور تیرا امر ظاہر ہے۔ خدا کا حکم ایک مرحلے میں فرمان تکوینی ہوتا ہے کہ جس کے سبب تمام موجودات جہان ہستی میں قدم رکھتے ہیں اور ظہور کی کرسی پر بیٹھتے ہیں، اور اس کا دوسرا حکم فرمان تشریع ہوتا ہے جس کی برکت سے قرآن مجید قلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس حکم کے جلوے قواعد احکامات حلال و حرام کی شکل میں ظاہر ہوئے جو دوسری آسمانی کتابوں، انبیاء کی نبوت اور ائمہ علیہم السلام کی امامت کے ذریعے تمام نوع بشر کے ذریعے نشر ہوئے۔ دعا کا اگلا جملہ صفحہ نمبر 271 پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وغلب قہرک وجارت قدرتا، اور تیرا قہر غالب اور تیری قدرت نافذ ہے۔ قہر و قدرت کی وضاحت اور ضروری تفسیر شروع کتاب میں بیان ہو چکی ہے۔ دعا کا اگلا جملہ صفحہ نمبر 272 پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یمکن الفرار من حکومتک، اور تیری حکومت سے فرار ناممکن ہے۔ خداوند عالم کی ذات اقدس تمام چیزوں پر، تمام موجودات پر اور ہر چیز پر محیط ہے، اور کوئی بھی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ تمام موجودات اسی کے ارادے سے وجود میں آئیں، لہٰذا تمام ہی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں اور اس کی رحمت اور لطف و کرم اور اس کی نعمتوں کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کرتی ہیں، لہٰذا وہ ان سب کے ساتھ میں موجود ہے اور تمام چیزیں اسی کی طرف پلٹیں گی، لہٰذا وہ سب چیزوں کے بعد میں بھی باقی رہے گا۔ تو پھر کون سا ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے کوئی بھی چیز اس کی حکومت سے فرار کرے؟ ایک بہت اہم روایت میں بیان ہوا ہے کہ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ میں ایک گناہ گار شخص ہوں اور گناہ پر صبر نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے واعظ فرمائیے۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تو 5 چیزوں کو انجام دے، اس کے بعد جو چاہے گناہ کرے۔ نمبر 1، خدا کا عطا کردہ رزق نہ کھا۔ نمبر 2، خدا کی حکومت و ولایت سے نکل جا۔ نمبر 3، ایسی جگہ تلاش کر جہاں تجھے خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ نمبر 4، جس وقت ملک الموت تیری روح قبض کرنے آئے
اس کو اپنے سے دور کر دینا۔ نمبر 5، جب روز قیامت تجھے مالک دوزخ میں ڈالنا چاہے تو اس وقت دوزخ میں نہ جانا۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 126 باب نمبر 20 حدیث نمبر 7 ہے۔ جی ہاں، اگر انسان بھاگنے کا ارادہ رکھتا ہے تو کیا اچھا ہو کہ انسان جہالت اور نادانی سے نکل کر علم و معرفت کی طرف بھاگے۔ خبردار، سنی ہوئی باتوں سے نکل کر مشاہدے کی طرف فرار کرے اور آخرکار مخلوق سے نکل کر خداوند عالم کی طرف فرار کرے، جس کے نتیجے میں اس کو دنیاوی اور اخروی منافع حاصل ہو اور سعادت ابدی اس کے شامل حال ہو۔ در حقیقت یہ فرار ہوائے نفس سے عقل و خرد، دنیا سے آخرت، نیز دوزخ سے بہشت کی طرف فرار ہو اور آخرکار شیطان سے خدا کی طرف فرار ہونا چاہیے۔